اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء اور مہمان مکرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین کی خدمت کے لیے یا علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ علم کہتے کسے ہیں؟ یہ کارخانہ علم کا ہے، یہ کارخانہ دین کا ہے۔ یہاں جو پارٹ پرزے تیار ہوتے ہیں وہ بعد میں چل کر علماء دین اور مشائخ دین اور آیان ملت بنتے ہیں۔ علم کہتے کسے ہیں؟ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں علم کو بتایا گیا کہ علم کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم کتابوں کے زیادہ کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں، علم حروف اور نقوش کے صرف مطالعے کا نام نہیں، علم کتابوں کی ورق گردانی کا نام نہیں، علم کثرت روایت کا نام نہیں، علم اس نور کا نام ہے جو نور اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں القا فرماتے ہیں۔ علم اس خشیت کا نام ہے، اس خوف خدا کا نام ہے جو انسان کو معصیت سے روکتا ہے۔ جب انسان برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، یہ علم بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عالم ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا، تمہارا لباس، تمہارا وضع قطع، تمہاری زندگی کا اسٹائل، تمہارا مقام، جس جگہ رہتے ہو اس ماحول کی آواز یہ ہے کہ تمہیں یہ برائی نہیں کرنی چاہیے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ صرف علماء ہیں۔ جو علماء اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں وہ علماء ہے ہی نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ یہ خشیت عطا فرما دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ وہ عالم کے مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ علم دراصل اس خشیت کا نام ہے، اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ علم دراصل اس خوف خدا کا نام ہے، اس ذکر کا نام ہے، اس دل کی بیداری کا نام ہے، اس غفلت کے ازالے کا نام ہے، اس کیفیت خدا ترسی کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو علم کا دینے والا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں، دینے والے تو اللہ۔ جتنا زیادہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، علم اتنا ہی زیادہ بنے گا۔ اسی لیے حضرت امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں اور اسلامی تاریخ میں تمام مفسرین کے وہ امام ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عالم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ عالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ پر ایمان رکھے،
اور عمل صالح کرے، اللہ سے ملنے کا اسے یقین ہو کہ اللہ کے یہاں مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور ہمیں اپنے زندگی بھر کے حساب و کتاب کا جواب دینا، یہ احساس اسے، تب وہ عالم ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بھی امام ہیں اور تصوف کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو کہ اللہ پر اور رحمان پر غائبانہ یقین رکھے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ اسے بھی پسند ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو اسے بھی ناپسند۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ علم کثرت حدیث کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اتنی حدیثیں روایت کر دی، اتنی حدیثیں ہم نے نقل کر لی۔ اس زمانے میں حدیث کی روایت کرنے والے لوگ ہی عالم کہلاتے تھے، جو جتنی زیادہ روایتیں بیان کرتے تھے، جتنی زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اتنے بڑے عالم ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ علم کثرت حدیث کا نام نہیں ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو کہتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم خشیت کا نام، کیفیت کا نام۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ علم اصل میں اس نور کا نام ہے جس نور کے ذریعے سے، جس روشنی کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے والی چیز اور اس زینے کا نام علم ہے۔ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم بامر اللہ اور عالم باللہ، دو چیز الگ الگ، عالم باللہ اور عالم بامر اللہ۔ عالم باللہ کے معنی اللہ کو جاننا والا، اور عالم بامر اللہ کے معنی اللہ کے حکم کو جاننے والا۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو عالم باللہ بھی ہیں اور عالم بامر اللہ بھی، یعنی اللہ کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بھی جانتے ہیں، وہ عالم باللہ ہیں اور عالم بامر اللہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم باللہ ہیں، عالم بامر اللہ نہیں ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، دل میں خشیت بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، کیفیت بھی ہے، مگر وہ اللہ کے احکام سے واقف نہیں ہیں، حدود اور فرائض سے واقف نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے حدود کیا ہے، فرائض کیا ہے، وہ اس سے ان کا علم اس کو نہیں ہے، اسی پر عالم باللہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم بامر اللہ ہیں مگر عالم باللہ نہیں ہے، یعنی حدود و فرائض معلوم ہے، کتابیں سب یاد ہیں، مسئلہ مسائل سب یاد ہے، حدود یاد ہے، فرائض یاد، مگر اللہ کو نہیں جانتے۔ ایسے علماء کے دل میں جن کو صرف حدود کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، فرائض کا علم ہے، مگر اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس کو خشیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ دوستو، عزیزو اور مسلمانوں، علم بھی حاصل کرنا ہے، امر اللہ کا، اللہ کے احکام بھی پڑھنا ہے اور اللہ کی خشیت بھی پیدا کرنی ہے۔ اگر امر الہی، علم الہی کے ساتھ ذات الہی کی معرفت نہ ہو تو خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کا احساس اور اللہ کا استحضار ہر کتاب کے وقت، ہر سبق کے وقت، ہر کام کے وقت میں ہونا چاہیے انسان، اور اس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قرآن کریم میں ہے، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے آپ دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت
اللہ پاک نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین اور ایمان سب ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب اور انشراح قلب اور خشیت کی جو کیفیت ہے، جو آپ کے ان مشاہدات کو اور ان تجربات کو دیکھنے کے بعد مجھے حاصل ہوگی، وہ مجھے حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ان کو گزروائی۔ معلوم ہوا کہ ایمان باللہ کے ساتھ، علم بامر اللہ کے ساتھ انسان کو علم باللہ کی بھی کوشش کرے۔ علم اصل وہی ہے جو انسان کو اللہ سے ملائے، اللہ تک پہنچائے۔ اور اب اس کی دو شکلیں ہیں ہمارے یہاں، ایک علم تشریع، ایک علم تکوین۔ دماغ اچھی طرح رکھو، علم تشریع اور علم تکوین دونوں علم وہی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ علم تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے علم بامر اللہ، یعنی اللہ نے کیا فرمایا، شریعت کا کیا حکم ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں نازل ہوئے وہ اللہ کے اوامر و نواہی کو لے کر نازل ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اللہ کا فرمان لے کر نازل ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے۔ نبیوں نے آ کر کے اللہ کی ساری باتیں، سارے احکام کو دنیا کو سنایا، بندوں کو سنایا، جس کو کہتے ہیں علم بامر اللہ۔ اسی کا نام ہے علم تشریع، شریعت کا علم۔ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ علم شریعت، قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، عقائد، تفسیر، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ علم شریعت۔ جتنے انبیاء دنیا میں پیدا ہوئے، نازل ہوئے، وہ علم تشریع کو لے کر نازل ہوئے۔ سارے انبیاء علم تشریع، شریعت کو لے کر آئے۔ شریعت ہر حال میں مقدم ہے۔ شریعت کا فائدہ یہ ہے کہ شریعت میں انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور نہیں چاہتا کیا ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، نماز اس طرح پڑھو، ہم جانوروں میں یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، چیزوں میں یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے سب کھل کر کے خود بتا دیا۔ جب متکلم خود بتا دے کہ میری مرضی یہ ہے تو سامنے والے کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ آسان ہے۔ علم شریعت یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور علم تکوین جو ایک ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، علم شریعت سے بھی انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ علم شریعت سے پہنچنا آسان ہے اور یقینی اس میں خطرہ نہیں ہے گمراہ ہونے کا۔ علم تشریع کے ذریعے سے جو انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اس میں انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ تک پہنچے گا، کیونکہ یہ نبیوں کے معتبر ذریعے سے انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھ کر انسان اللہ تک پہنچے گا یقینی طور پہ، اس میں کسی گمراہی کا اندیشہ نہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے جس کو علم تکوین کہتے ہیں یا علم باللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، کائنات خداوندی کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچے، جس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے، نبیوں اور پیغمبروں کو نہ بھیجتے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی تھی، ہم پر واجب تھا کہ ہم غور کرتے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور اللہ پر یقین کرتے۔ یہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ انبیاء کو اگر اللہ نہ بھی بھیجتے تب بھی ایمان رکھنا اللہ پر اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بندوں پر فرض تھا، اس لیے کہ عقل ہمیں دی ہے تو یقیناً پیدا کرنے والا کوئی ضرور موجود ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کائنات کے مشاہدے کے ذریعے سے اور اللہ کے مظاہر کو اور اللہ کے مشاہدات کو دیکھ کر کے انسان اللہ تک پہنچے، جس کو علم بتکوین اللہ یا علم بالتکوین کہتے ہیں، علم باللہ۔ اس میں انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سوچ کر کے آپ کو پہنچنا ہے، غور کر کے پہنچنا ہے کہ یہ اس طرح کیا جائے گا، یہ اس طرح ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس میں کبھی آپ کے سوچنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کا اندازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کر کے دکھایا، عملی طور پر کر کے دکھایا کہ جب ستارہ نکلا تو فرمایا کہ یہ کیا آزاد، یہ میرا رب ہے، کیونکہ اس قدر روشن تو
کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اب وہ ستارے کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچنا چاہتے تھے، لوگوں کو کر کے دکھانا چاہتے تھے، وہ تو خود پہنچے ہوئے تھے، نبی تھے۔ پھر جب ستارہ بھی ڈوب گیا تو کہا نا، جو ڈوبنے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، پہلا فیصلہ میرا غلط تھا۔ یہ عملی یعنی سبق دے رہے، وہ خود اس یقین پر نہیں، تم کو تو یقین تھا، وہ تو پیغمبر تھے، مگر لوگوں کو سبق دے رہے تھے کہ تم نے جس چیز کی روشنی کو دیکھ کر، تم نے چمک دمک کو دیکھ کر، جس کی طاقت کو دیکھ کر، شکتی کو دیکھ کر اور اس کے پاور کو دیکھ کر تم نے مسجود اور معبود بنا لیا۔ ہر مسجود، ہر شکتی والی چیز اور ہر طاقت والی چیز مسجود اور معبود نہیں ہو سکتی۔ جب ستارہ ڈوب گیا کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جب چاند نکلا، چاند کے بارے میں کیا کہا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ تو چاند کے ذریعے سے ربوبیت تک پہنچنا اور ذات الہی تک پہنچنا اور خالق اور مالک تک پہنچنا، یہ حضرت ابراہیم کا دوسرا مرحلہ تھا جو انسانوں کو سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، مٹنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا رب ہے، یہ اصلی رب آ گیا۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا فرمایا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشیاء کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش تھی، اور پھر بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ ساری غلطیاں تھیں، تمہارے سارے فیصلے پچھلے والے غلط تھے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان تکوینیات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو انسان کائنات کے اندر جو مظاہر ہیں اللہ کے قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس میں کبھی انسان کو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو نبیوں نے طریقہ بتا دیا، جو شریعت نے بتا دیا ہے یہ رضا کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے تکوینیات کے علم کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے، بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر انسان کو ایمان حاصل ہو چکا ہو، اگر انسان کے پاس علم حاصل ہو چکا ہو اور اس کے بعد اس کو مزید کیفیت کی ضرورت ہے، تو اس کو ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، ان چیزوں کا معائنہ کرنا چاہیے، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور یہ قدرت کے مظاہر ہیں، اس میں اللہ کی ربوبیت نظر آتی ہے، اس میں اللہ کی خلقت نظر آتی ہے، اس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے آپ دکھلا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو دکھلا دیا۔ تو جو سائنٹسٹ، اگر کوئی سائنٹسٹ، کوئی جغرافیہ کا ماہر، کوئی طبیعیات کا ماہر، کوئی میڈیکل کا ماہر، اگر انسان کے مطالعے کے دوران یا کائنات کے مطالعے کے دوران کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تک پہنچتا ہے، تو یقیناً یہ علم بھی اس کے لیے ذریعہ علم ہے اور ذریعہ وصول ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کی تردید نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم نے بے شمار جگہوں پر کائنات میں مطالعہ کا حکم دیا، نہیں دیا؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے سائے کو اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر چاہتے تو سایہ ٹھہرا ہوا رہتا، کہیں آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ کائنات کا مطالعہ، سائنس کا مطالعہ، سورج کا مطالعہ، سایوں کا مطالعہ، جغرافیہ کا مطالعہ، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر انسان کو اگر پہلے سے ایمان حاصل ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے اسے معرفت حاصل ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے؟
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا؟ سب دیکھنے کو اللہ کہہ رہا نا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے اللہ نے بچھا دیا؟ یہ سب سائنس کی تعلیمی تو ہے، ان کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچنے کو اللہ فرما رہا۔ اسی طرح ایک آیت ہے کیا الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ایک پانی ہے سادہ پانی، مگر اس سادہ پانی کے ذریعے ہم نے کتنے رنگ برنگ کے پھل اور پھول پیدا فرما دیے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، یہ تلون، یہ رنگ برنگا ہونا، ایک پانی سے اتنے رنگ کیسے پیدا ہو گئے، اتنی کیفیتیں کیسے پیدا ہو گئی، اتنا مزہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ غور کرنے کو اللہ فرمایا۔ الم ترى، کیا تم دیکھتا نہیں؟ کائنات کا مطالعہ کرتا کیوں نہیں؟ پھر وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑ دیکھو، سفید پہاڑ بھی ہیں، کالے پہاڑ بھی ہیں، سرخ پہاڑ بھی ہیں، رنگ برنگ کے پہاڑ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اور کیا وَغَرَابِيبُ السُّودُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، انسانوں کے رنگ دیکھو الگ الگ، جانوروں کے رنگ الگ الگ، زمین پر رینگنے والے جانوروں کے رنگ الگ الگ، چوپایوں کے رنگ الگ الگ، ایک خدا ہے، ایک پانی ہے، ایک نطفہ ہے، اسی ایک نطفے سے کتنے رنگ برنگ کا انسان پیدا ہوتا ہے۔ نطفہ کا رنگ تو ایک ہی۔ یہ سائنس کا مطالعہ نہیں ہے، کائنات کا مطالعہ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ فرماتا کیوں تم نہیں دیکھتا؟ اب اسی آیت میں نے وہ آیت جو پڑھی ہے اسی میں ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اسی آیت میں ہے یہ آیت جو میں نے آیت پڑھی۔ اسی طریقے سے جب انسان غور کرتا ہے تو اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ نور پیدا ہوتا ہے، جس نور کے ذریعے سے انسان اللہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے کائنات کا مطالعہ بھی ہے۔ تو اگر سائنس کے ذریعے سے، انسانی تخلیق کے مطالعے کے ذریعے سے اور مظاہر قدرت کے مطالعے کے ذریعے سے بھی انسان علم تک پہنچے، اللہ تک پہنچے، تو وہ علم بھی غلط نہیں ہے، وہ علم بھی صحیح ہے، بشرطے کہ صحیح راستے پر انسان چلے۔ لیکن خطرہ یہی ہے، میں نے جو بتایا کہ جو شریعت کا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے، اس میں گمراہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور جو راستہ یہ خود سے مطالعے کا راستہ ہے اس میں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر انبیاء کی رہبری میں، علماء کی رہبری میں، شریعت کی رہبری میں اگر اس کو طے کیا جائے تو انشاءاللہ یہ علم بھی ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔